بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے شہزاد منیر احمد صاحب۔ شہزاد صاحب پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، گروپ کیپٹن کے عہدے سے۔ ایک بڑا پریسٹیجیس عہدہ ہے، بہت ہی ڈسپلنڈ شخصیت ہیں، ریٹائرڈ فوجی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار بھی ہیں اور مختلف، جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اس میں اس وقت جو میرے پاس ان کی کلیکشن موجود ہے، اگر ہم آپ کو دکھا سکیں تو ایک یہ برملا کے نام سے ایک بک انہوں نے لکھی، اس کے بعد ایک ان کی کتاب ہے بولتے لمحوں کے نقوش، اور اس کے بعد گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اور حال فقیر، ایک فقیر کے سفر حیات کی باتیں۔ اچھا، اس کتاب کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا جو پیش لفظ ہے وہ بانو قدسیہ صاحبہ نے تحریر کیا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے چنا بلایا۔ لکھنے والا ہو یا بولنے والا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ ابھی ہم تازہ بلکہ ابھی گزر بھی رہی ہے وبائی کرونا کی وبا، اور اس کے دوران لاک ڈاؤن رہا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن رہا، اور گھروں میں بھی مسئلے مسائل رہے، اور آفیسز میں، کاروبار میں۔ تو آپ نے یہ سارا کا سارا ٹینیور کس طرح سے گزارا سر؟ کاظمی صاحب، یہ کرونا کا جو ہمیں مسئلہ آیا، یہ وبا جو آئی، یہ پوری دنیا میں آئی جی، اور اس کا نام بھی ہمارے لیے اجنبی تھا، اور پہلا یہ موقع تھا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر بھی پریشانی آئی اور ہم اس کا شکار ہوئے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا کے ساتھ تھا اور دوسری دنیا کے ساتھ ہم مختلف اس طرح تھے کہ ان کے وسائل جو تھے ان کے محدود وسائل نہیں تھے۔ ہمیں اپنے محدود وسائل اور مخصوص ثقافت کے تحت رہ کر کے ہمیں اس کے ساتھ لڑنا تھا، اس کی تدارکی اقدام کرانے تھے۔ تو اس کے اثرات تو پڑے۔ سب سے پہلا تو یہی تھا، معیشت کے اوپر جو ہے نا وہ آ گیا آل آف اے سڈن، کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑ گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی ثقافت کا پس منظر دیکھتے ہوئے اچھے فیصلے کیے کہ بجائے اس کے کلی طور پر جو ہے نا اس کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا اور پریشانی کا جو عالم تھا مزید بڑھ جاتا، اذیت ناک ہو جاتا، اس کو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام سے کہہ کے مختلف جو ہے نا وہ شعبے ان کو تو بند کیا، لیکن معیشت کی جو ہلکی پھلکی سرگرمیاں تھیں ان کو جاری رکھا۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو متاثرین تھے کرونا سے، ان مریضوں کو بھی علاج معالجہ جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ تحقیق بھی ہوتی رہی کہ اس کو کس طرح نمٹا جائے، اپنے وسائل کے توازن کے لحاظ سے ان میں کس طرح سے جو ہے نا یہ توازن رکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے اچھے فیصلے کیے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا نے جو ہے نا ہمارے پاکستانی حکومت کا اپریسیشن جو ہے نا وہ دیا، انہوں نے ان کو کہا، اپریشیٹ کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ پاکستانیوں نے بہتر طریقے سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے اور اس کو بڑھنے سے روکا، اور پریشانیوں سے بھی انہوں نے بڑے وقار سے اس کو ہینڈل کر لیا۔ صحیح۔ اب اس کے اثرات تو تھے، اس کے اثرات تینوں شعبوں میں آئے۔ مثلا یہ کہ گھروں میں اب لاک ڈاؤن ہو گیا، سب سے برا نقصان جو ہوا
سب سے زیادہ جس کو میں اپنی ذات میں سمجھتا ہوں ایک ٹیچر ہونے کے حوالے سے بھی، وہ طالب علموں کے پڑھا، چھوٹے بچوں کے اوپر پڑھا. یہ جو چھوٹے عمروں کی بچے جو ہوتے ہیں، یہ عمر ان کے جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کی عمر ہوتی ہے. بچے جب تک بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں، ان کی عادات سے نہ سیکھیں، ان میں لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، پیار نہ کریں، پھر دوستی، پھر لڑائی، تو نہ وہ کھیل سکتے تھے باہر جا کر کے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، نہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ایکسپریس کر سکتے تھے کہ کرونا کی وجہ سے ان کے اوپر کیا پریشانی آ رہی ہے. تو گھر کی چار دیواری میں محدود ہونے کی وجہ سے بچوں کی نفسیات کے اوپر منفی اثر پڑا، اور اس کی گروتھ جو تھی وہ ذرا بہتر طور پہ نکھار نہیں پا سکی. یہ میرا اپنا خیال ہے. دوسرا یہ کہ بچے گھر میں ہی رہتے تھے، کھانے کی چیزیں محدود ہوتی تھیں، بھوک بھی بچوں کو لگتی رہتی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد. تو بہن بھائیوں کو جو دوسری چیزیں کھانے والی ہوتی تھی وہ اٹھائی، وہ کھا لی، اس نے اس کی چیز اٹھا لی، استعمال کر لی. تو اس وجہ سے یہ بھی ان کی جو ہے نا نفسیات کے اوپر آیا. تیسرا، وہ چڑچڑے ہو گئے. انسان کو جو کہا جاتا ہے حیوان ناطق ہے، تو جب تک ہم بولتے نہیں، ہمارے اندر کا جو ہے نا غبار وہ باہر نہیں نکلتا، ہماری اندر کی گروتھ نہیں ہوتی، اور بعد میں باہر کی جو شخصیت ہے اس میں نکھار نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ چونکہ بچوں کو نہ سکول کی وہ باغ دوڑ کھینچا تانی، کسی کی جو ہے نا جرسی کھینچو، کسی کی جو ہے نا وہ ٹھڈا مارو، تو کسی کو چیز اٹھا لو، کتاب اٹھا لو، ادھر پھینکو، ہنسی مذاق، تو وہ شخصیت کے اوپر بچوں کے اوپر اثر پڑا. گھر والوں کے ساتھ یہ تھا کہ گھر والوں کی معمول کی جو سرگرمیاں تھیں خواتین کی، مثلاً کچن سے ہٹ کر کے کپڑے دھونے اور یہ گھر کو صفائی سنبھالنا، اس سے بڑھ کر کے بچوں کی طرف زیادہ توجہ دینا پڑے. تو اس وجہ سے ان میں بھی تھوڑا سا دباؤ آنے کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اوپر بھی تھوڑی سی، جس کو میں کہوں گا کہ وہ چڑچڑاپن تو نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا دباؤ میں آ کر کے جو ہے نا ان کے اوپر اثر بھی پڑا. تو معیشت کا تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے معیشت کی یا معاشی ہماری سرگرمیاں رک گئیں تو اس کا اثر تو قوم پہ پڑنا تھا. تو ہر کیف شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم پہ اپنا فضل رکھا، اور ہم اس طرح کی پریشانیوں سے بچ کے جو یورپی ممالک میں مثلاً اٹلی وغیرہ جو ہے نا ان میں ہوئی، اس سے ہم بچ گئے. سر، ہم نے آپ سے گفتگو کی 2 سال گزشتہ اس کے حوالے سے جو ایک وبائی مرض آیا، لیکن اگر ہم آپ کے 30 سالہ کیریئر کے حوالے سے بات نہ کریں تو وہ ایک زیادتی ہوگی. تو سر، ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستان ایئر فورس ہم نے تو باہر سے ہی دیکھا ہے، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن آپ نے جوائن کیا، 30 سال تقریباً آپ نے سروس کی، تو وہ سارا کا سارا ایک جو ٹینیور تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کاظمی صاحب، یہ ہر آدمی جو اپنے ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے اس کی بہت ساری ملازمت کے دوران سرگرمیاں، تقریبات میں شمولیت، دوستوں سے بات چیت اور تبادلہ خیال اور کھیل کود کی سرگرمیوں میں بہت ساری خوبصورت یادیں ہوتی ہیں. اسی طرح پاکستان ایئر فورس کا بھی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس ایک بہترین ادارہ ہے. یوں تو مسلح افواج جو ہے نا اس میں سارے ہی تینوں فورسز جو ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، تینوں میں ڈسپلن جو ہے نا وہ بنیادی اکائی ہے، جس کے بنیادی ستون ہے، جس کے طواف میں جو ہے نا وہ تینوں فوج کے جو ہے نا وہ لوگ اس کے طواف میں رہتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو ڈسپلن کے حوالے سے میں کہتا ہوں، ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن ایک، یہ میری ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنے طور پہ بہت ساری ڈیفینیشن رکھی ہو، یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اچھی بات مناسب وقت پر بہتر طریقے سے کرنا ڈسپلن. واہ، اچھا. اچھی بات مناسب وقت پہ بہتر طریقے سے کرنا. مثلاً یہ ہے
کہ آپ میرے گھر میں میرے مہمان بن کر کے آپ آئے ہیں، اور جب آپ روانگی کرتے ہیں تو مجھے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھول کر کے آپ کو رخصت کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں میرے بارے میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جو میں بہتر طریقے سے کر رہا ہوں۔ عام طور پہ میں اور آپ مارکیٹ میں ہوں گے تو میں آپ کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولوں گا، نہ آپ میرے دروازے کا گاڑی کھولیں گے۔ تو یہ ڈسپلن کا تو یہ ہے۔ دوسری بات فوجوں کی یہ ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ کہ ایک بات، کوئی کام سول میں تو کسی طرح بھی کر لیا جائے ٹھیک ہے، کام چل جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لوگ اس کی طرف اتنی تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن فوجوں کا کام اسی طرح ہی ہونا ہے جس طرح سکھایا، بتایا، سمجھایا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بین الاقوامی سطح پہ آپ کا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اور آپ جب اس کی پرائز ڈسٹریبیوشن میں آپ دیکھتے ہو تو ہڑبونگ مچا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیتنے والی ٹیم کو جو ہے نا ادھر پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، ادھر سے دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو انعام کے لیے آنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا کندھوں سے گھسٹتا ہوا جان وہ ادھر پہنچ رہا ہے۔ فوج میں دو چھوٹی یونٹوں کے درمیان بھی مقابلہ ہوگا تو اس کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کا انعامات والی میز کو لانے کا سٹائل ہوتا ہے، وہ دو نوجوان اس میز کو پکڑ کر کے کس وقار کے ساتھ ٹاک 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 کرتے ہوئے سب کے سامنے آ کے میز سے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح مہمان خصوصی، انعامات دینے والی شخصیت، انعام وصول کرنے والا کھلاڑی۔ تو یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے۔ آپ فوجوں میں کہ آپ مسلح افواج کے کسی ریزیڈینشل ایریا میں آپ جائیں، آپ چلتے جائیں، وہاں ہر بچہ بڑے کو گزرتے ہوئے السلام علیکم، آنٹی السلام علیکم، انکل السلام علیکم، انکل السلام، اس طرح کر کے ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ باہمی ادب، باہمی محبت اور بڑے چھوٹے کا احترام۔ یہ اس لحاظ سے میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ مجھے بچپن ہی میں میرے گھر ہی سے خودداری کا سبق پڑھا دیا گیا، ماشاءاللہ، صحیح، اور وہ خودداری کا عملی نمونہ ہم نے فوجوں میں آ کر کے دیکھا، صحیح، کہ آپ اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، کام پہ اپنی سوچ فکر کے اوپر عبور آپ کا ہے، تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر آپ کا تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا وہ ہزیمت بھی اٹھانا پڑے گی، آپ کو شرمندگی بھی اٹھانا پڑے گی۔ صحیح سر۔ تو یہ جو ہے نا وہ خودداری کا احساس وہ فوجوں میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ فوجوں میں یہ ہے if you are not a corrupt, server doesn't make you a corrupt۔ اچھا، سول میں ایسا ہے، صحیح، سول میں ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی سویلین بیوروکریٹ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، اس کو سسٹم کرپٹ کر دیتا ہے، صحیح، کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم ایسا نہیں کرو، تمہاری پوسٹنگ کر دیں گے، تمہاری ڈیموشن کروا دیں گے، تمہیں پوسٹ آؤٹ کر دیں گے۔ سروس میں ایسا نہیں، فوجوں میں ایسا نہیں۔ if you are not a corrupt, your service doesn't make you a corrupt۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ بھی اواگاؤن پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن اگر میرے دوبارہ بھی اللہ میاں زندگی دے کر پوچھے کہ تمہیں میں نے زندگی میں بھیجنا ہے، پیشہ خود منتخب کر لو، تو میں کہوں گا مجھے پاک فضائیہ میں بھیج۔ واہ سر، ماشاءاللہ سر، ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہماری حفاظت کے لیے، پورے ملک کی عزت و وقار کے لیے ہماری تینوں افواج کی صورت میں اس ملک میں موجود ہیں، اور ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ سر، آپ نے لکھنا بھی شروع کیا، میں نے کچھ آپ کی کتابوں کے حوالے دیے۔ سر، لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور کب سے لکھنا شروع کیا سر؟ تو کاظمی صاحب، آپ نے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہ میرے دوست بھی پوچھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ واقعتاً فوجی افسر کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں، بہت کم واقعی اس کو وقت ملتا ہے کہ وہ لکھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ میں نے ایک دی پٹھان ایک کتاب ہے جو اولف کیرو نے لکھی ہے۔ اچھا، اولف کیرو جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر تھے پشاور کے، اور یہ پشاور کا علاقہ بہت دور تھا اس وقت۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی پٹھان، اور پٹھان اپنی تاریخ کے حوالے سے اس کتاب کو بڑی جید اور مستند
जो है ना करार देते हैं, पठान गुजराते खुद भी। उससे ये सवाल हुआ कि आपने जो है ना ये इतनी बड़ी किताब, वो इतनी बड़ी काफ़ी मोटी किताब है, तो उन्होंने इतनी ज़ख़ीम किताब लिख ली, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो उसने कहा मैं चूँकि डिप्टी कमिश्नर था, मुझे मुख्तलिफ कबाइल के साथ मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करने के लिए उनके अकाबरीन के साथ, उनके सरदारों के साथ, उनके मलकों के साथ जाना पड़ता था। ठीक है। और मैं जब उनसे मीटिंग में बैठता था तो वो जितनी बातें होती थी मैं उनको एक छोटी सी चिट के ऊपर लिख लेता था, और जो फैसला होता था तो उसको भी। और फिर मेरा उस मीटिंग के बारे में मेरे जहन में जो बात आती थी, जो तासुरात होते थे, मैं उनको जमा कर लेता था अपने दिल में और उनको नोट करके महफूज कर देता था। और एक ख़ास वक्त के बाद वो कितनी सारी जो है ना वो इतनी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये किताब जो है ना बन गई। मेरा भी यही हिसाब है। अच्छा। मैं ईस्ट पाकिस्तान में भी था तो छोटी मोटी जो है ना वो बातें जो है ना वो मैं नोट करता था। ठीक है। मसलन एक मेरे सीनियर अफसर थे, मैं उनके साथ ऑफिस असिस्टेंट लगा हुआ था, तो उनके दफ्तर में मैं गया तो उनके दफ्तर में उन्होंने अपने जो मेज था उसके ऊपर लिखा हुआ था कीप फ्रॉम इर्रेलेवेंस, कीप फ्रॉम इर्रेलेवेंस। अब मैं कम तालीम याफ्ता था, इतना मुझे समझ तो आ गई कि कुछ ये बात लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पूछ लिया उनसे। मैंने कहा सर इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये आपने बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब फजूलियात से इज्तनाब करो, कीप फ्रॉम इर्रेलेवेंस। यानी वो आदमी जो बेकार है, वो काम जो बेसूद है, वो मुतालिया जो बेमानी है, जो किताब जिसमें कोई काम की बात नहीं है, उनमें आपको वक़्ज़ा करने की ज़रूरत। तो इस तरह मैं छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वाक़यात होते रहे, मीटिंग होती रही, सेमिनार होती, कॉन्फ्रेंसेस होती, तो जो है ना इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात होते, हालात का मुशाहदा होता, तो वो मैं छोटी छोटी किताबों में डायरी में लिख देता। तो मैं जब 2001 में जब मैं बलूचिस्तान में अपनी तैनाती पे गया, तो वहाँ चूँकि मैं अकेला था, फैमिली इस्लामाबाद में रह रही थी, तो मेरी रिहाइश वहाँ की हॉस्टल में थी, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिलता था वो इस तरह की चीज़ों को कंपाइल करने के लिए। तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ नेशनल सॉइल सर्वे के जो है ना वो डायरेक्टर थे, गालिबन उनका नाम अब्दुल रहमान था, एबटाबाद के रहने वाले थे। तो वो एक दिन आए, उन्होंने मुझसे मिलना था, बल्कि मैंने उन्हें बुलाया हुआ था, तो वो आ गए। मैं मीटिंग में था, तो मुझे इतला दी गई कि जी इस तरह वो आए हैं, अब्दुल रहमान साहब आए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे कमरे में चलो और मैं थोड़ी देर तक आ जाता। अब वो अकेले थे, वो ये सारी जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी चिट्ठियाँ आप कह सकते हो, जितने कागजात थे वो फाइल में पड़े हुए थे, तो वो देख करके अपना दिल बहलाते रहे। इतनी देर में मैं भी आ गया। तो उन्होंने आते ही मुझे कहा कि सर ये इतनी अहम किस्म की इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी बातें यहाँ ये लिखी हुई हैं, इनको आप किताबी शक्ल क्यों नहीं देते? तो मैंने कहा कि बस यार फुर्सत मिली तो। कहने के लिए ये मुझे इजाज़त दे, मैं कर दूँ। मैंने कहा कि उन्होंने उसको कंपोज किया, और पहली किताब मेरी जो है ना वो सूए दानिश जो है ना वहाँ टाइप हुई और मैं चला। यानी 2002 में मेरी पहली किताब आई। तो उसके बाद फिर ये शौक सा बढ़ गया, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, कंपाइल होती रही, दोस्त मिलते रहे। फिर मैं इधर आ गया, एजुकेशन के साथ मेरा राब्ता हो गया, कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, अपना स्कूल खोल लिया। तो फिर जो है ना ये सिलसिला जो है ना चल पड़ा, और फिर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मिल गए, वो PhD थे, उनसे राब्ता हुआ, जिन्होंने नसीम हिजाजी के ऊपर PhD की थी। उन्होंने हौसला अफजाई की, 4 किताबें उन्होंने मेरी एडिट की हैं, बल्कि पब्लिश भी करवाई हैं। तो ये हाले फ़कीर जो है, ये असल में ये उन्हीं की ज़िंदगी के ऊपर मेरी तरफ से तालीफ़ है। हाले फ़कीर, ये राजा तसद्दुक़ हुसैन, अब वो राजा नहीं लिखते हैं, राजा तसद्दुक़ हुसैन डॉक्टर, ये सुल्ताना फाउंडेशन के प्रिंसिपल डायरेक्टर भी रहे हैं।
تو یہ اس طرح لکھنے کا جو ہے نا شوق بڑھتا گیا. اب آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہاں قلم کارواں میں ہم جاتے ہیں اور نفاذ اردو پاکستان کی تحریک کے ارکان سے ملتے ہیں, ظہیر گیلانی ہیں, عطاء الرحمان چوہان ہیں اور دوسرے لوگ. تو بس وہ پھر آ کر کے ادھر لکھتے. تو اب تو پچھلے 2-1 سال سے کالم بھی چل رہا ہے, ہمت کوئٹہ سے نکلتا ہے. یہ ڈیلی یہ روزنامہ ہے اور جو ہے نا اس میں میرا ہر سوموار کو اور ہر جمعے کو کالم چھپ رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. سر اب تک 2002 میں پہلی کتاب آئی اور اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں؟ کوئی 13 کتابیں ہو گئی ہیں. ماشاء اللہ. اور اب جو ہے نا میری یادوں کا سرور وہ کتاب کا مسودہ بن گیا ہے. اس کی نئی کتاب بھی میرے پاس آ گئی ہے, اس کی کریکشن بھی ہو گئی ہے. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اس کو قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں عبدالستار آسم, آپ جیسے ینگ آدمی ہیں, وہ بڑا میرا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میں چھپاؤں. تو وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کو جو ہے نا یہ مسودہ اس کی تصحیح کر کے میں بھجوا دوں گا. اللہ کرے گا یہ بھی آپ کے آ جائے گی. یہ 14ویں کتاب ہوگی میری. سر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے, اور آپ کا پورا کیریئر اور کیریئر کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے. ہم آخر میں آپ سے چاہیں گے کہ کوئی قوم کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے کوئی آپ میسج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. میں بچوں کو جو ہے نا وہ یہی کہنا چاہوں گا اپنے تجربے کے لحاظ سے کہ پرائی عقل کے اوپر بھروسہ نہ کریں. آپ کو جو علم آپ کے والدین دیتے ہیں, آپ کے اساتذہ دیتے ہیں, اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. آج تک مجھے کوئی طالب علم ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے استاد کی باتیں مانی اور میں ناکام ہوا. آج تک کوئی آدمی ہمیں نہیں ملا مجھے جو یہ کہے کہ میں نے اپنے والدین کی نصیحت کے اوپر عمل کیا اور میں ناکام رہا. ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ جو میں بات کہنے والا ہوں یہ سب کے لیے ہے, بالخصوص ماؤں کے لیے, بالخصوص ماؤں کے لیے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کو بڑا خوبصورتی سے باوقار طریقے سے جو ہے نا انہیں نبھانا چاہیے. بچوں کی طرف توجہ دینا چاہیے. دوسروں کے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ آپ نے اسکول میں داخل کروا دیا بچہ, اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ طالب علموں کے بارے میں کہ جو طالب علم جس کے ہاتھ سے کتاب چھن جاتی ہے وہ بالکل سوکھے درخت کی طرح رہ جاتا ہے, نہ اس کو پھل لگتا ہے اور نہ ہی اس کا سایہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح صحافیوں کے لیے, لکھنے والوں کے لیے, کہ جس صحافی سے حق اور حقیقت بیانی چھن جائے, چھین لی جائے یا کھو جائے, اس کے پیچھے بعد میں فتور اور فساد رہ جاتا ہے. آپ واقعات کے عینی شاہد ہوتے ہیں, آپ حالات کے عینی شاہد ہوتے ہیں, آپ اس کی بالکل صحیح جو ہے وہ اس کی رپورٹنگ کریں. اگر واقعات کے پس منظر اور پیش منظر میں کوئی آپ کے علم میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر الگ سے آپ اپنا ایک جو ہے نا کالم لکھتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی تو اس طرح جو ہے چیزیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ابھی یہ یوٹیوبرس جو ہیں ان میں ینگ لوگ ہیں جو عدالتوں میں جا کر کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, وہ بڑے بڑے سینئر کالم نگاروں سے اور دوسرے لوگوں سے بڑی اچھی بات کر کے اپنی کامیابی منوا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں. تو میری سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, آپ اپنی پرائی عقل کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور سوچ کے فکر کر کے پھر آپ اپنا کام کریں. میرے استادوں نے بتایا تھا good thing happens if planned, bad thing happens at their own. اچھائی اس وقت تک عمل میں نہیں آتی جب تک وہ اس کی منصوبہ بندی نہ کی جائے, اس کی تیاری نہ کی جائے اور اس کے سارے پہلو پہ غور نہ کیا جائے, اس وقت تک اچھائی سامنے نہیں آتی. برائی تو ایسے ہی جو ہے نا بے ارادہ جو ہے نا وہ عمل میں آ جاتی ہے. سر بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا پروگرام آج کا بہت اچھا لگا ہوگا.
اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک کے ذریعے سے پیج کے ذریعے سے رابطہ کیجیے. شکریہ.